ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات جلال اور صفات جمال۔ ذوالجلال والاکرام، اکرام سے مراد صفات جمال ہے، جلال سے مراد صفات جلال ہے۔ عام طور پر صفات جلال کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس میں سزا، ناراضگی، نقمت، انتقام، یہ چیزیں ہوتی ہیں، عذاب۔ اور صفات جمال میں، صفات اکرام میں رحمت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے، معافی ہے، درگزر ہے۔ پھر یہ صفات جمال جو ہیں اس کی بنیاد رحم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ پوری کائنات کی تخلیق کی بنیاد جو ہے وہ رحمت پر ہے، رحم کی وجہ سے پیدا کیا، رحم کی وجہ سے ربوبیت کرتے ہیں، پالتے ہیں سب کو۔ کیوں پالتے ہیں بھائی؟ کیا کام ہے؟ یعنی کہ رحم کی وجہ سے پالتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تعریف کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ ربوبیت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعویٰ ہے، رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ اللہ ہی کے لیے کیوں تعریف ہے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہ دوسرا کوئی پالتا نہیں، پالتا صرف اللہ ہے۔ اور پالنے سے مراد صرف کھانا پینا دینا، روٹی روزی دینا نہیں ہوتا، وہ بھی ہے۔ پالنے سے مراد ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا فرمانا اور اس کو ناقص حالت سے کامل حالت تک پہنچانا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ربوبیت فرما کے اس کی استعداد کے مطابق اس کی جتنی ہائٹ ہے وہاں تک لاتے ہیں، جتنی اس کی صحت ہے وہاں تک لاتے ہیں، جتنی اس کی قوت ہے وہاں تک، اس کی استعداد میں جتنی قوت ہے وہاں تک لاتے ہیں۔ ہر شے کی اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، اقتضاء کہتے ہیں اس کو، اقتضاءات ذاتیہ، وہاں تک لانا ربوبیت میں ہوتا ہے۔ اسی اقتضاء کی وجہ سے ہر شے اپنے حساب سے رہتی ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میرے بھی رب ہیں، ہاتھی کے بھی رب ہیں۔ ہاتھی کو آپ نے اتنا بڑا کیوں بنا دیا، مجھے اتنا چھوٹا کیوں بنا دیا؟ تیری استعداد ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ تیرے کو بڑا بنانے جائیں گے پھٹ جائیں گا تو۔
ختم ہو جائیں گا، تیری استعداد ہی اتنی ہے. ان کی قدرت ہے، وہ بڑا بھی بنا سکتے ہیں، مگر وہ اپنی عادت بدلتے نہیں. وہ ہر چیز میں ان کو اپنی قدرت دکھانی نہیں ہوتی، ایک ان کی عادت ہوتی ہے استعداد کے مطابق فیصلہ کرنا. تو حمد اس لیے ہے کہ وہ رب ہیں، اور ربوبیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہیں. چونکہ پوری کائنات کا نظام ان کی ربوبیت پر ہے، اس لیے الرحمن علی العرش استویٰ ہے. اللہ علی العرش استویٰ نہیں فرمایا، اللہ عرش پر مستوی ہے یہ نہیں فرمایا، رحمان عرش پر مستوی ہے یہ فرمایا. کیونکہ سارا کھیل رحمت کا ہے، سارا عمل رحمت کا ہے، اس وجہ سے الرحمن علی العرش استویٰ ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں. ہم لوگ سب ناقل ہیں، کتابوں میں جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں، یہ بزرگوں سے جو سنا ہوا ہے وہ نقل کرتے ہیں. ذاتی پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. رحمان جو رحمت جو ہوتی ہے یہ خود پھر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک رحمت امتنانی اور ایک رحمت وجوبی. ایک وہ رحمت جو کسی سبب سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، بغیر کسی سبب کے پہلے پہل میں رحم کر دینا، پیدا کر دیا آپ، رحمت امتنانی ہے. آسمان زمین بادل ہوائیں آکسیجن سب بنا دیا، رحمت امتنانی ہے. رحمت وجوبی وہ ہوتی ہے کہ جس میں عمل اور نتیجہ عمل کا جوڑ ہوتا ہے، عمل اور نتیجہ عمل کا جوڑ ہوتا ہے. یہ کام ہوا، اس کے نتیجے میں یہ رحمت. اور اس کے بالمقابل سزا کی بھی ترتیب ویسے ہی ہے. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ آپ کے رحمت کے موجبات ہم آپ سے مانگتے ہیں. رحمت بھی مانگتے ہیں، ڈائریکٹ رحمت کا بھی سوال ہم کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے ساتھ موجبات رحمت کا سوال سکھایا کہ اللہ ہم کو رحمت کے موجبات دیجیے. آپ رحم چاہیے تو اس کا جو آپ نے سبب بنایا، اس کی جو آپ نے شرط اور مشروطیت والا جو جوڑ آپ نے رکھا ہے، شرط اور مشروط، سبب اور مسبب، علت اور معلول، یہ تین ترتیبیں ہوتی ہیں. رحمت کا موجب کون سی رحمت چاہیے، اس کا کون سا موجب ہے. بالکل ایسی رحمت چاہیے کہ اس میں شروع سے ہی رحمت چاہیے، شروع ہی رحمت سے ہو، کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو. تو بولے پھر کمال ایمان چاہیے. ایمان کامل ہوگا، شروع سے ہی رحمت ہو جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ایمان پر استقامت اگر آ گئی، اللہ کے رب ماننے پر استقامت اگر پیدا ہو گئی، ملکہ بن گیا، دماغ بن گیا اور دل بن گیا کہ رب اللہ ہی ہوتے، رب اللہ کا غیر نہیں ہوتا، اور اس کے تقاضے پر آدمی جم گیا. اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اللہ کو رب ماننے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جب اللہ کو رب مانتے ہو تو اس کی ذمہ داری ہے. تو پھر دنیا سے جانے سے پہلے ہی فرشتے آ جاتے ہیں، وہیں سے تسلی دے دی جاتی ہے، پریشان مت ہو،
آئندہ بالکل راستہ کلیئر ہے. لا تخافو کا مطلب ہے کچھ خوف کرنے کی بات نہیں ہے, سب گرین سگنل ہے, یہاں سے مطلب. اور پیچھے کے بارے میں غم مت کرو, ہم دیکھ لیں گے. اللہ فرمایا کہ بابا یہ تو اللہ صالحین, وہ صالحین کا متولی ہے. تمہاری اولادوں کی بھی نگرانی کی جائے گی, تمہارے کاروبار کی بھی نگرانی کی جائے گی, تمہارے گھر بار کی بھی نگرانی کی جائے گی, تمہاری بیوی بچوں کی نگرانی کی جائے گی, تمہارے کام کی نگرانی کی جائے گی. جو تم نے کام کیے, جو تم نے اچھے کام کیے, جس کا تم کو اچھا اجر ملنا چاہیے, اس کی ہم نگرانی کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے. اب ایک آدمی ملگی خریدا, اب دھندا چلتا رہا, ملگی اگتی رہی, کرایہ تو کرایہ بار بار آتے رہتا, آپ کو کوئی ہے ہی نہیں اس میں رہنے والا, ویران ہو گیا, پورا بازار ہی اٹھ گیا ہے, تو اس میں تو آپ کو کرایہ نہیں آئے گا, آپ کی ملگی بیکار پڑی رہے گی. بہت سے کام آدمی ایسا کر کے مرتا ہے کہ اگر اس کی اللہ پاک نگرانی کریں تو وہ نفع بخش سودا رہتا ہے, سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے, بہت دنوں تک فائدہ ہوتا رہتا ہے اس کا. لا تحزنوا کا یہ مطلب ہے کہ حزن مت کرو, غم مت کرو, ہم دیکھ لیں گے. اور خوف مت کرو, پریشان مت ہو, آئندہ سب صاف ہے, کوئی ڈر کی بات نہیں. چلو آگے, یہیں سے تسلی. کامل رحمت کا کامل موجب, اسلوک موجبات رحمتی, یا اللہ آپ کی رحمت کے موجبات چاہیے. ایک نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, عمل اور جزائے عمل, عمل اور نتیجہ عمل. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں, قوموں کو ہم نے جو تباہ و برباد کیا ہے, اس میں ایک ترتیب چلی ہے. ترتیب کیا چلی؟ ان کو تباہ ہونے سے پہلے ان کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, طے کر دیا گیا کہ اب اس کو تباہ کرنا ہے. ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا فیصلہ ان کے بدعملیوں پر کیا گیا. ان کی بدعملیوں سے پہلے ان کو مواقع دیے گئے, نعمتیں دی گئی. تو پہلے رحمت امتنانی کے طور پر پھینکا دیا, نعمتیں دی گئی. ان نعمتوں کا غلط استعمال ہوا, ان کا غلط استعمال ہونے پر فیصلہ ہوا, فیصلہ ہونے پر بربادی ہوئی. اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو, کسی بستی کو برباد کرنے کا, تو اس کے مالداروں کو ہم حکم کرتے ہیں. مالداری دی گئی, نعمتیں دی گئی. مترف کہتے ہیں جن کو سہولتیں مل گئی, کھانے کی سہولت, پینے کی سہولت, رہنے کی سہولت, ٹرانسپورٹیشن کی سہولت, سردی سے بچنے کی سہولت, گرمی سے بچنے کی سہولت, ٹھنڈی قسم کے کھانے, گرم قسم کے کھانے, مزیدار کھانے, پروٹین والے کھانے, وٹامن والے کھانے, مرقن کھانے, غیر مرقن کھانے, سمندری کھانے, خشکی کے کھانے, جنگل کے کھانے, اہلی کھانے, غلوں کے, فروٹ کی شکلوں میں دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فضل ہے اللہ کا. ابھی فضل طے نہیں ہوتا, ابھی فضل ہونا طے نہیں ہوا. یہ فضل کی دلیل نہیں ہے. دنیا میں کسی کو مل جانا فضل کی دلیل نہیں ہے, اور دنیا میں کسی کو نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کا رزق تنگ ہو گیا, کسی کی نوکری چلی گئی, کسی کا کاروبار خراب ہو گیا, کسی کے اوپر قرضے چڑھ گئے, یہ تکلیف ہو گئی, وہ تکلیف ہو گئی, بول لیتے بیٹھے رہتے, پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے.
پتہ نہیں اللہ میاں ناراض ہیں، ہمارے ستارے گردش میں آ گئے، نہیں تو دوسروں پہ حکم لگاتے، آج کل اس کے ستارے گردش میں ہیں، جیسے ہم طے کر رہے تھے ہمارے حکم سے ہو رہا تھا، اس کے ستارے گردش میں ہیں۔ اگر تکلیفوں کی وجہ سے ستاروں کا گردش میں ہونا طے ہو تو اولیاء اللہ کی بڑی تعداد تو گردش میں ہی رہی، انبیاء علیہ السلام گردش میں ہی رہے، تکلیفیں تو ان کو بھی آئی، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ اس کو دلیل قرار دیا گیا، علامت قرار دیا گیا ہے مقبولیت کی۔ تکلیفوں کا زیادہ آنا مقبولیت کی علامتوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے، گردش میں آنا نہیں لکھا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آتی ہیں، پھر جن کی زندگی پیغمبروں کی زندگیوں سے ملنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ، ان پر آتی ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبیوں کے حالات کے اپنے کو زیادہ مشابہ بناتے چلے جاتے ہیں ان کو تکلیفوں کا سامنا رہتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں تکلیفوں کا آنا صبر کی مشق کے لیے ہوتا ہے، صبر کی مشق کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ صبر کی مشق ہوگی اتنا زیادہ صبر کا ملکہ بنے گا، صبر والی صفت ڈیولپ ہوگی، اور جتنا زیادہ صبر والی صفت ڈیولپ ہوگی اتنا زیادہ ایمان بنے گا، کیونکہ صبر ایمان کی صفت ہے۔ اور صبر والی صفت کسی کی بن گئی تو اس کو بڑا بننے سے کوئی نہیں روکتا۔ صبر والی صفت اگر بن جائے تو اس کا بڑا بننا طے ہوتا ہے، اس کا مقتدی بننا طے ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا جب ان کو صبر آ گیا، جب ان میں صبر آ گیا تو پھر ہم نے ان کو مقتدی بنا دیا۔ قرآن پاک، صبر ایمان کی صفت ہے، ایمان بن گیا آدمی مقتدی ہو جاتا ہے۔ شکر ایمان کی صفت ہے، جو نعمتوں کے ذریعے سے اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو جائے، اور تکلیفیں اللہ نے صبر کی صفت کا سبب بنایا ہے، تکلیف صبر بن گیا وہ اللہ ایمان کی صفت ہے۔ اس دنیا میں صبر اور شکر دونوں کے بنانے کا سسٹم ہے اللہ پاک کی طرف سے، پورے ایمان والوں کے ساتھ چلتا رہے گا، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ نہیں اتنے زمانے سے میں چلے لگا رہا ہوں، اتنے 4 مہینے میں دے دیا پھر بھی میرے حالات نہیں سنبھل رہے، اتنے چلے لگا کے اتنا نہیں سمجھ میں آیا، اتنے چلے لگا کے اگر اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کیا سمجھ میں آیا؟ حالات بننے کے لیے چلے لگائے تھے آپ نے، اللہ راضی کرنے کے لیے نہیں لگائے تھے، ایمان بنانے کے لیے نہیں لگائے تھے، حالات بنانے کے لیے، کاروبار بنانے کے لیے، روٹی روزی بنانے کے لیے، بچیوں کی شادیاں ہونے کے لیے، اس کے لیے چلے لگائے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر ایمان والے کے ساتھ میں آزمائشوں کا سسٹم ہوگا، یا خود اس کی ذات میں، اس کی صحت میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کی بیوی میں، اس کے بچوں میں، بچوں کے بچوں میں، بچوں کی شادیوں میں، بچوں کی اولادوں میں، بچوں کی تعلیم میں، اس کی عزت میں، اس کے رشتے، اس کے سکون اور امن میں۔ آدمی بیٹھا رہتا ہے بلا وجہ مقدمے چل پڑتے ہیں، بلا بیٹھے بیٹھا ہے سکون غارت، کچھ لے کے نہ دے گے مقدمہ چل رہا ہے، پھنس گیا بندہ، بیماریاں آ گئی، اب ڈاکٹروں کے چکر، دواخانوں کے چکر، تو چلے سب کے ساتھ ہوگا، یہ سب کے ساتھ ہوگا۔ نیک بننے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور برا بننے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ برے سے برے آدمی کے لیے حالات آئیں گے، اچھے سے اچھے آدمی کے لیے حالات آئیں گے۔
اور برے سے برے آدمی کو نعمتیں ملیں گی اور اچھے سے اچھے آدمی کو نعمتیں ملیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ہوتا یہ ہے کہ جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں میں ناشکری کر کے اس میں گناہ کرنے لگتے ہیں. نعمتوں کا امتحان مصیبت کے امتحان سے زیادہ سخت ہوتا ہے. نعمت کا امتحان مصیبت کے امتحان سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شکر کرنا، اللہ کے حکم پر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے صبر کے مقابلے میں. جس آدمی کو 4 پیسے مل گئے ہیں پھر بھی وہ شریعت کے مطابق لباس اختیار کرے، پھر بھی وہ شریعت کے مطابق کھانا پینا اختیار کرے، پھر بھی وہ شریعت کے مطابق رہائش اختیار کرے، پھر بھی وہ شریعت و سنت کے مطابق شادیاں کرے، پھر بھی وہ شریعت و سنت کے مطابق خوشی اور غم منائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کی تو دینداری میں بھی دنیا داری ہوگی. بڑے آدمی کی بچی کی شادی ہے، بڑے آدمی کے بچے کی شادی ہے، بہت دیندار آدمی ہے مگر بہت پیسے والے ہیں، تو انہوں بیان کرنے کے واسطے کسی کو بلائیں گے دلی سے، ادھر سے ادھر سے، حضرت شریف کریں گے، اتنے بڑے مولانا آ رہے ہیں. بھائی جس کے پاس جو دنیا دار پیسے والا ہے انہیں ناچنے والا بمبئی سے منگاتا، اب دیندار پیسے والے ہیں آپ بیان کرنے والا بمبئی سے منگا رہے ہیں. ایک ہی بات ہوئی نا، وہ تماشا تو ایک ہی ہوا. وہ اس کی نوعیت کا ہے، یہ آپ کی نوعیت کا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے لوگوں کو جمع کیا، اتنے لوگوں کو جمع کیا. صحابہ کرام شادی کرتے تھے حضور کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن ابن عوف آ کے بیٹھ گئے، کپڑے پہ زردی لگی ہوئی تھی، زرد رنگ لگا ہوا تھا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ یہ تو عورتوں کا ہوتا ہے. کہنے لگے ہاں وہ شادی ہو گئی تھی کل میری، وہ دلہن کا رنگ میرے کو لگ گیا، بولے دلہن کا رنگ میرے کپڑوں کو لگ گیا، بولے اس واسطے یہ رنگ. ارے شادی کر لیا، تو ہاں شادی کر لیا کل میری. حضور موجود ہیں مدینے میں، یہ قصہ ہے. اچھا بھائی اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کیوں نہ ہو. یہ حضور نے فرمایا. ولیمے کا حکم جب دیا جب ان کی شادی کا علم حضور کو ہوا اسی بستی میں. ہمارے پاس اگر ہم شہر میں ہوں اور امیر صاحب ہمارے گھر میں شادی میں نہ ہوں تو ہم تو بولیں گے ہم تو تبلیغ سے نکل گئے. شکر کے اندر، نعمتوں کے اندر امتحان جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، مترف جو لوگ ہوتے ہیں، راحت والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ گناہ میں آدمی کب پڑتا ہے؟ جب مباحات کی کثرت شروع کرتا ہے. جائز چیزوں کی کثرت میں پڑتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑتا ہے، چونکہ وہی باؤنڈری ہے اس کی. سانپ جو ہے بل کے اندر ہے، وہ بل تک کسی کو پہنچانا ہے، کسی پرندے کو، کسی جانور کو، تاکہ سانپ نکل کے اس کو پکڑے، تو مچھلی اس کے قریب میں ڈالنا پڑتا ہے. بل کے قریب میں مچھلی ڈالو، پرندہ آ جائے گا، جانور آ جائے گا اس کو کھانے کے لیے، اس کو دیکھ کے سانپ آ جائے گا. یہ مباح چیز کی کثرت ہے. جائز چیزوں کی کثرت، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. پھر ایسا آدمی تبلیغی نہیں رہتا، ایسا مولوی صحیح معنی میں نہیں رہتا، ایسا شیخ معنی میں نہیں رہتا، صحیح معنی میں نہیں رہتا. جائز چیزوں کی کثرت میں پڑا ہوا ہے، مباحات کی کثرت. بعض مرتبہ مباحات کی کثرت کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ناپسندیدہ ہے. اگر بغیر اہتمام کے مباح چیزیں کثیر جمع ہو جائیں تو یہ منع نہیں ہوتا. یہ دونوں میں فرق ہے. اس کو فتوحات سے تعبیر کرتے ہیں بزرگان دین. جب محنت مجاہدہ ایک خاص مقدار میں ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کثیر مقدار میں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ مباحات کی کثرت ہو جاتی ہے اس میں.
उन्होंने इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास इतना पैसा है। बड़े आदमी रहे तो पैसा नहीं रहना क्या? अरे इतने बड़े आदमी हैं, उनका मकान ऐसा है, उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास गाड़ियां ऐसे, कैसे चला था मसला? बड़े आदमियों के साथ मसला चला कि उनके पास स्विमिंग पूल कैसा आया? अरे जो आदमी हेलीकॉप्टर में सफर कर सकता है वो गाड़ी में सफर कर रहा है तो बेचारा मुजाहिदा ही कर रहा ना। नहीं उसके पास 50 लाख की गाड़ी कैसा है? तो नादानी की बातें होती हैं सब। एक अरब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब यही बात पहुंची अरब में एक जगह निजामुद्दीन के हामी के पास कि भैया उनके पास तो ऐसी बड़ी 50 लाख की गाड़ी है, उनके घर तो ऐसा है, उनके पास तो स्विमिंग पूल है। ये उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जो बंदा हेलीकॉप्टर में सफर कर सकता है और उसको कई के हेलीकॉप्टर यूं गिफ्ट में आ सकते हैं, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, अगर वो 50 लाख की गाड़ी में जा रहा है तो बेचारा मुसीबत ही भुगत रहा है, मुजाहिदे में है वो। तो तुम उस पर एतराज कर रहे हो? पूरी दुनिया का जो अमीर होगा क्या कुछ उसके पास नहीं हो सकता है? वर्ल्ड का अमीर, कोई खेल तमाशा नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं होता, इलाकों के होते हैं, पूरे वर्ल्ड का नहीं होता। खैर बाद मरतबा ये अल्लाह पाक की तरफ से एक अलग सिस्टम है मुबाहात की कसरत के जमा हो जाने का, गैर इख्तियारी तौर पर, बगैर एहतमाम के, बगैर तदाई के, बगैर मांगे के इस दुनिया की कसरत को, वो अलग चीज है। और एक खुद कसरत से पड़ जाना है, एहतमाम कर करके फलां जगह की नहारी अच्छी है, फलां जगह के कोफ्ते अच्छे हैं, फलां जगह का मिट्टा अच्छा है, फलां जगह का कपड़ा अच्छा है, फलां किस्म की गाड़ी अच्छी है, फलां घर होना चाहिए, फलां जगह ये। जब देखो जब दिमाग इसी में काम कर रहा है हमारा, यहाँ से लेके घर को जाने तक बजाय दीन की फिक्र होने के सामने नजर आने वाली गाड़ियों की फिक्र हो रही। इसका नाम ये है, इसकी ये फैसिलिटी, इसका नाम ये है, इसमें ये काम है, ये फलां साल का मॉडल है, ये फलां साल का मॉडल है। ये सब क्या है? ये सब दुनियादारी है, ये सब भी दुनिया है। हमारा ध्यान नहीं जाता इधर कि हम बावजूद तबलीग में लगे हुए होने के, जब दावत के साथी होने के, इस किस्म की बातें ज्यादा करते हैं, हमारा जहन काम नहीं करता। अगर जहन काम करे तो फौरन अपनी जुबान रोक लेना चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जब शैतान उनको छू लेता है और जैसे ही उनको याद आता है वो फौरन इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब शैतान का कोई असर उनको पहुंच जाता है, फिर उनका ध्यान आ जाता है, तो अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं और फिर अपने ध्यान में, जिक्र में, फिक्र में लग जाना चाहिए। ईमान की बात में, दावत की बात में, दावत की फिक्रों में अपने आप को लगा देना चाहिए होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फफसकू फीहा, मुतरफीन जो होते हैं, नेमतें मिल गई, उस पर वो फिस्क में आ गए, उस पर उनके खिलाफ फैसला तय किया गया, उस पर फिर फैसला करके उनको बर्बाद कर दिया गया। इज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुतरफिहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। सब में फाए जज़ाइया है, एक अमल दूसरे अमल के साथ में जुड़ा हुआ है, तरतीब है ये, अमल और जज़ाए अमल। दीन के मामले में भी ऐसे ही है, दीन के मामले में भी ऐसे ही। असल नतीजा अल्लाह पाक का रिजवान, अल्लाह की रिजवान, अल्लाह पाक की रहमत। उस नतीजे का सबब हिदायत और दीन पर अमल आवरी, और दीन का सबब मेहनत, मेहनत होना, और मेहनत सही ढंग पर होना, और मेहनत सही मिकदार पर होना। मेहनत का रुख सही होना, मेहनत की क्वांटिटी सही होना, मेहनत का रुख सही होना। मेहनत, पहले तो मेहनत होना, दूसरे उसका रुख सही होना, उसके तीसरे उसकी मिकदार सही होना। ठंडा ठंडा होना।
یہاں سے اگر کسی کو دلی جانا ہو تو سفر کرنا ضروری ہے اس کو، نہیں تو کیسے جائے گا؟ سفر کے بغیر دلی اس کی منزل ہے، اس نے طے کیا دلی پہنچنا، تو اس کو سفر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ حیدرآباد میں رہتا ہے. اور سفر جو ہے وہ دلی کے رخ پر کرنا پڑے گا. جانا دلی کو ہے، بیٹھ گئے بمبئی کی گاڑی میں، بیٹھ گئے بنگلور کی گاڑی میں، سفر تو کر رہا ہوں. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے سنا، وہ اس مثال کو بہت بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کھیتی اگانا ہے تو آپ کو بیج وہیں ڈالنا پڑے گا جہاں سے بیج اگتا ہے. آپ شوکیس میں لا کے بیج رکھو گے تو نہیں اگیں گے. یہ سمجھ کے کہ زمین تو گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، اس کو میں فریم بنا کے شوکیس بنا کے اس کے اندر رکھوں گا دانے، اس کے اندر بہترین گیہوں آئیں گے. ایسا ہوتا کیا؟ یہ بولا کرتے تھے بیان میں. ہو یاد ہے؟ جو پرانے تبلیغی ہیں ان کو یاد رہتا، مولانا محمد عمر پالنپوری کو جو لوگ سنے ہوئے. رخ ہونا، اس رخ پر سفر ہونا، اور پھر اس مقدار میں ہونا. دلی آنے تک سفر ہونا. بھوپال پہ اتر گئے، جھانسی پہ اتر گئے، ناگپور پہ اتر گئے، ملہاپشاہ پہ اتر گئے، اتنی دور آیا اور کیا ہونا؟ اتنی دور آنے سے نہیں، میں تو 4 مہینے لگا چکا ہوں. ارے بھائی نکلو اس میں سے نکال رہے ہمارے پڑے، اس خول میں سے نکلو. 4 مہینے لگ گئے ہمارے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگ جانے کے بعد میں دوبارہ پھر 4 مہینے آپ کے نہیں لگ رہے ہیں تو وہ 4 مہینے کیا لگے تھے؟ مٹی لگے تھے. یہ بول رہے ہیں ہمارے بڑے. اس پہ نظر ثانی کرنا ہے، وہ لگے یا نہیں لگے. لگے تو تھے مگر پورے مل گئے، مٹی میں مل گئے، پانی میں مل گئے، اثر دھل گیا اس کا. ہر چیز کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم پر. کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جسم میلا ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے. 4 مہینے بھی خراب ہوتے ہیں. 4 مہینے میلے، بعض مرتبہ تو 4 مہینے ایک دن میں میلے ہو جاتے ہیں. جی میں نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ایک مرتبہ، چلے سے واپسی والوں کی ہدایت فرما رہے ہیں. جماعت آئی تھی، جماعت کی ہدایات میں حضرت بیان فرما رہے تھے. پہلے حضرت ان چیزوں میں بھی لگ جاتے تھے، بیان فرما دیا کرتے تھے. قرآنوں کی ہدایات کرنا، جماعت باہر جا رہی ہے ان کی ہدایات کرنا، یہ کام حضرت کر دیتے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ خود ہوا تھا. ایک مرتبہ باہر جا رہی تھی جماعت، کون سی جماعت تھی ذہن میں نہیں ہے. حضرت نے ہماری جو ہے نا ہماری ہدایت فرمائی تھی، اور اتنا پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا باہر اگر کام نہ ہو، چونکہ بعض ملکوں میں بعض علاقوں میں باہر کام پورے 7 دن نہیں ہوتا. اب تو اتوار کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، باقی 4-5 دن جو ہے نا پڑے رہو مسجد میں. اور مسجد بھی کیسی رہتی ہے؟ سینٹر ہے، بیسمنٹ ہے، اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، مختلف قسم کے حالات ہیں. کھانے پینے کی اکرام بھی نہیں ہے، خود ہی پکاؤ خود ہی کھاؤ. پکانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، تو بڑا مجاہدہ پڑ جاتا ہے. حضرت نے ہدایات میں ایک بات فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ چاہے پڑے سوتے رہو مگر مل کے رہو، محبت سے رہو. چاہے پڑے سوتے رہو مگر مل کے رہو، مل کے جاؤ مل کے آؤ، لڑو مت آپس میں. یہ فرمایا تھا اور انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایات میں. ایک مرتبہ ایسے ہی ہدایات فرما رہے تھے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ 40 دن کا وقت لگا کے جو نور بنا کے آدمی اپنے اندر آیا ہے، بعض مرتبہ ایک بدنیتی سے بدنگاہی، ایک مرتبہ کی بدنیتی کی بدنگاہی 40 دن کے نور کو بھسم کر دیتی. یہ فرمایا ختم کر دیتی.
ایسے ہی 4 مہینے کا بھی اثر جاتا ہے وقت گزرتے گزرتے. اس لیے کیا ہے، تجدید کرتے رہنی پڑتی ہے، اپنا نظام نیا سیٹ کرنا پڑتا ہے، ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. جدیدو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کا ایک نظام ہے. تو عمل اور جزائے عمل، دین آ جائے، ایمان آ جائے، یقین آ جائے اندر، اس کے لیے محنت ہے، اور محنت کی ایک مقدار ہے، اور مقدار محنت کی اور محنت کی نوعیت یہ آدمی کے حالات کے اعتبار سے چینج ہوتی رہے گی، بدلتی رہے گی. جس وقت اپن پہلے 4 مہینے لگائے تھے اس وقت کی قربانی کا رنگ الگ ہوگا. اب جو 4 مہینے لگانا ہے اس وقت کی قربانی کا رنگ الگ ہے، الگ ہوگا. بار بار 4 مہینے لگا رہے ہیں، ہر مرتبہ نئے 4 مہینے کی قربانی کا رنگ الگ ہوگا. صحت ڈھلنے کے بعد کے 4 مہینے کی قربانی کا رنگ الگ ہے، صحت بنی ہوئی رہنے کے وقت کی 4 مہینے کی قربانی کا رنگ الگ ہے. فرصت نہیں ہے اس وقت کا رنگ الگ ہے، فرصت بہت ہے اس کا وقت کا رنگ الگ ہے. ہم پہلے دیندار مشہور نہیں تھے اس وقت کی قربانی کا رنگ الگ ہے، دیندار مشہور ہو گئے اس وقت کی قربانی کا رنگ الگ ہے. داعی ہونے کی حیثیت سے تعارف نہیں تھا ہمارا، اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں داعی ہونے کا تعارف نہیں تھا اپنا، اس وقت کی قربانی کا رنگ الگ ہے. داعی ہو جانے کے بعد، داعی کے نام سے مشہور ہو جانے کے بعد، چاہے داعی بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، بعض مرتبہ آدمی بنتا نہیں ویسے مشہور ہو جاتا ہے. جیسے بعض پہلوان ہوتے نہیں بس ویسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں پہلوان. ہمارے پاس ایک نوجوان تھا، اس کو سارے دوستی میں کمانڈو بولتے تھے، اس کا نام کمانڈو رکھتے. وہ 11ویں شریف کا قصہ ہو گیا، 9/11 کا. وہ قصہ ہوتے پولیس والے کمانڈو کے پاس پہنچ گئے، تو کیا سکھا ہوا ہے بتا. ارے بھائی کوئی کمانڈو نہیں، تیرے کو سارے لوگ کمانڈو بولتے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے سکھا ہوا ہو، مشق کیا ہوا ہو، لڑائی کی مشق ہو، یہ ہو وہ ہو. FBI پہنچ گئی، مخبر پہنچ گیا اس کے پاس، بڑا تنگ کیا اس کو، بہت بیچارے کو جان چھڑانے کے واسطے اس کو بہت اسٹرگل کرنی پڑی، کیونکہ کمانڈو مشہور تھا. بعض آدمی مشہور ہو جاتا ہے، داعی ہے صاحب، ارے بہت بڑے داعی ہیں، بس اللہ معاف کرے. اب ہم کسی کی ہم اپنے اوپر نظر ڈال کے تو یہی بول سکتے ہیں، لوگوں نے نام لگا دیا ہوا ہوتا ہے، پیٹ میں کچھ ہے نہیں. داعی کی جو صفات ہوتی ہیں اس کو تو سن کے آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ دعوت نبی کا کام ہے. تو اس داعی کی صفات میں نبی کی صفات کا اثر ہونا ہے، نبوت کی صفات کا اثر ہونا ہے. ویسی خشیت ہونا، ویسا ڈر ہونا، ویسی احتیاط ہونا، ویسی نرمی ہونا، ویسی خوش اخلاقی ہونا، ویسی وسیع و ظرفی ہونا، ویسے بڑے دل کا ہونا، بڑے جگر کا ہونا، ویسا معاف کرنے والا ہونا، ویسا محبت کرنے والا ہونا، ویسے سخاوت کرنے والا ہونا، ویسا رحم دل ہونا، ویسا برداشت کرنے والا ہونا. مگر جو آدمی معروف ہو گیا داعی کے نام سے، اب اس کے جو 4 مہینے کا رنگ ہے وہ الگ ہے. جو معروف ہو گیا اب اس کے لیے داڑھی رکھنا مجاہدہ ہے کیا؟ اس وقت تو مجاہدہ تھا نا داڑھی رکھنا. 4 مہینے لگانے کے بعد جب کہیں ہمت ہوئی داڑھی رکھنے کی، اب داڑھی رکھنا مجاہدہ ہے، اب کٹانا مجاہدہ ہے. کاٹ سکتا کوئی آدمی رکھ لینے کے بعد؟ جیسے جو نمازی بن گیا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، جو روزے دار بن گیا وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ایسے جو سنت پر آ گیا وہ سنت نہیں چھوڑ سکتا. اب اس کو $1,00,000 دے دے، اس کا آفر کرو، کروڑوں کا آفر کرو، انہوں نے بولا یہ نہیں ہو سکتا. ان قتلتا اور حرقتا، چاہے قتل کر دیا جائے چاہے جلا دیا جائے، پھر بھی آدمی ایمان کو نہیں چھوڑتا.
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے. تو مجاہدہ جو ہوتا ہے میرے بزرگوں الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. اس لیے مقدار جو ہے نا وہ کام کی اور نوعیت کام کی وہ بدل جاتی ہے. ہم کو اس لیے اپنے ارادوں کے اندر تبدیلی کرنے کا ہمارے بڑے فرماتے ہیں مسلسل کرنا پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس کا ارادہ آخرت کا ہو، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی رضا کی جگہ یعنی جنت چاہتا ہو، اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتا ہو، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہو، آخرت کا جس کا ارادہ ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر کوشش کیا اس کی جیسی کوشش کرنی چاہیے. خالی کوشش کیا بول کے نہیں ہے، سایہ ہے، مفعول مطلق بہت سے مقاصد کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، بیان حیات کے لیے بھی آتا ہے، بیان مقدار کے لیے بھی آتا ہے، کاشفہ بھی ہوتا ہے، وضاحت کرنے والا بہت سے کاموں کے لیے ہوتا ہے. سا کا مفعول مطلق ہے، جلست جلسۃ القاری، قاری صاحب بیٹھنے کے جیسا بیٹھا میں. کوشش کی جیسی اس کی کوشش ہے ہونی چاہیے ویسی کوشش کی. تو آخرت کی طرف جانے والی کوشش چاہیے اور آخرت کی کامیابی پہنچانے والی کوشش چاہیے. مقدار اس کی وہ ہو، باعتبار مقدار کے بھی اور باعتبار رخ کے بھی محنت چاہیے، اور ویسی ہی محنت چاہیے جیسی اس کے لیے چاہیے. جیسا عمل ویسا نتیجہ عمل. دنیا میں نتیجہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن شکلوں کو مقرر کر دیا ان شکلوں کے بغیر وہ نتیجہ نہیں ملتا. تو دین کے اعتبار سے اللہ نے نتیجے کو جن شکلوں کے ساتھ میں مقرر کر دیا ہے بغیر اس شکل کے وہ نتیجہ کیسے مل جائے گا. آج کل حضرت جی کے بیان میں یہ بہت چل رہا ہے. دنیا میں جن شکلوں کے مرتب ہونے کے لیے اللہ نے جس نتیجے کے مرتب ہونے کے لیے جو شکل مقرر کر دی، جیسے غلے کا جو سسٹم ہے، غلہ دنیا میں باہر آنے کا جو نظام ہے، اولاد کا جو نظام ہے، کاروبار کا جو نظام ہے، دنیا میں نتیجوں کے حاصل ہونے کے لیے دنیا کی جن شکلوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ان شکلوں کو اختیار کیے بغیر جب نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن شکلوں کو مقرر کیا اس کو حاصل اختیار کیے بغیر وہ نتیجہ کیسے مرتب ہو جائے گا. یہ مطلب ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا کا، کوشش کی جیسے اس کی کوشش کرنی چاہیے. آخرت کا ارادہ کرنے والے کو کیا چاہیے؟ آخرت کا ارادہ کرنے والے کے لیے اس کے دل کا یقین چاہیے. یقین میں کیا چاہیے؟ یقین اللہ کی ذات پر، ان کی صفات پر، یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یقین اللہ کے غیبی فرشتوں کے نظام پر، یقین تقدیر پر، بقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یقین اللہ کی ربوبیت پر، یقین آخرت کی کامیابی پر، جنت پر، جہنم پر، کامیاب ہونے کے اصول پر، ناکام ہونے کے اصول، یقین ہونا. وہ یقین کی محنت کا سبب کیا ہے، شکل کیا ہے؟ وہ ہے ایمان پر محنت. ایمان پر محنت کا مطلب کیا ہے؟ کلمے پر محنت. لا الہ الا اللہ کا جو مضمون ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے اس مضمون پر اتنی محنت ہونا کہ وہ دل میں جگہ بنا لے، اور اس کو اتنی جگہ بنانے دینا، یعنی اس پر اتنی محنت ہونا. اس کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ عمل اسی کے زیر اثر صادر ہونا، عمل اس یقین کے زیر اثر. اتنی توحید سیکھنا فرض ہے جس سے دین پر آدمی چل سکے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جس سے دین پر چل سکے. ایمان تو سیکھ لیے مگر سنت پر نہیں چل سک رہا
تو رسالت پر ایمان سیکھا نہیں. ایمان تو سیکھ لیے مگر نماز پڑھی نہیں جا رہی. الوہیت پر یقین سیکھا نہیں. ایمان تو سیکھ لیے مگر ربوبیت کے نقشوں میں جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے. ربوبیت کے یقین سیکھا نہیں. ایمان تو سیکھ لیے مگر دنیا کے حالات میں گھبراہٹ، پریشانی، پینک، ٹینشن، اسٹریس، اس کا مطلب توکل سیکھا نہیں. بھائی جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ اس کے حوالے کرو. جس کا کاروبار ہے وہ جانے. ہم کون ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں ہوتے تو ہم کو صدمہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہیڈک لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں پریشانی ہو جائے گی. انہوں اگر پریشان کرنا طے کرے تو کیا کر لیتے؟ پریشان ہونا ہی پڑے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید نے خط لکھا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانیوں میں بھرا ہوا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ دنیا میں اتنی ہی پریشانیاں ہیں یا اور بھی ہیں؟ کہنے کے پریشانیاں تو دنیا میں بے حساب ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ. کہنے کے جو پریشانیوں میں ابھی آپ نہیں ہیں، اگر اس میں بھی اللہ میاں مبتلا کر دیے تو کیا کر لیتے؟ تو بولے کچھ نہیں کر لیتا. تو پھر خاموش بیٹھو نا. جو اپنا ہیڈک نہیں ہے وہ اپنا ہیڈک بنانا نہیں. توکل کی حقیقت یہ ہے. جو اپنا سر کا درد نہیں ہے اس کو اپنا سر کا درد نہیں رکھنا، ان کے حوالے کر دینا. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی سورہ توبہ کے آخری دعائیں صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے بچاتا ہے. حدیث شریف ہے نا. لقد جاءکم رسول والی جو آیتیں سورہ توبہ کے آخری جو آیتیں لقد جاءکم رسول سے لے کے آخر تک 7 مرتبہ دن میں پڑھنا، 7 مرتبہ شام میں پڑھنا. اور اتنی اسپیشل آیتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مذاق سے بھی پڑھے گا تو یہ آیتیں کام کریں گی. ولو ہزلن، اگر کوئی ہزل میں پڑھے گا، مذاق میں پڑھے گا تو بھی یہ آیتیں کام کریں گی. اتنے خاص آیتیں. ایک تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آئے. آپ کی صفات کا بیان ہے. پھر اس کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، دوسری آیت میں پھر اللہ مجھے کافی ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا غم اللہ کو دے دیتے ہیں. اپنا غم اللہ کو دے دیتے ہیں. اللہ کو بچہ اپنا غم اماں کو دینے کے بعد کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ سچا صحیح بچہ تو بالکل معصوم ہوتا ہے نا. اس کا ایک ہی غم ہے پریشانی میں کس کے پاس جانا؟ اماں کے پاس جانا. اماں کو جا کے لپٹ لینے کے بعد میں اس کو غم رہتا، پھر اس کو پھر غم نہیں رہتا، بے فکر ہو جاتا، بلکہ ٹائیگر بن جاتا، ڈراتا سامنے والوں کو، غصہ کرتا ان پہ. اب دیکھ لیتا ہوں بولتا. حالانکہ اس کی عمر پہ بڑا بھی رہا ہو، طاقت والا بھی رہا تو نہیں ڈرتا. اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، یہ دیکھ لیتی بول. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کا یہ مطلب ہے توکل آنا، حالات کی پینک میں نہیں جانا، حالات میں صبر کر لینا. زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھیں گے، اگر مار دینا ہے تو ماریں گے. جب وہ مارنے کا طے کریں گے، آپ زندہ رہنے کی کوشش کرو گے تو اس کشمکش سے کچھ فائدہ ہوگا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مہنگائی ہو سستائی ہو، گیس مل رہی ہو نہ مل رہی ہو، پیٹرول کم ہو یا زیادہ ہو، پینک میں نہیں جانا. عافیت مانگنا، سہولت مانگنا، پریشانی کا ازالہ مانگنا، لیکن پینک میں نہیں جاتا مسلمان، کیونکہ اس کے پاس توکل کا ہتھیار ہے. اللہ کی ذات اس کے سامنے، وہ پالنے والی ہے. ہمارے والد بزرگوار کے پاس ان کے مرید آ کے کہنے لگے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. فرمانے لگے اگر چاول کا ایک دانہ
500 रुपये में हो जाए तो मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। जिसको खिलाना है उसकी वो जिम्मेदारी है। उसके बाद 500 क्या 5000 क्या, और अगर उसने मारना तय किया है तो वो मारेगा, थोड़ी बच सकते कोई आप। और अगर बचाना तय करे तो कोई मार नहीं सकता। तौहीद और ईमान मेरे दोस्तों आदमी के अंदरून में कुछ ऐसा बिल्ड करती है चीजों को, अंदर ऐसा बनता है आदमी कि मखलूक से ऊपर उठता है वो। इसलिए सारी मखलूक का रौब और डर अल्लाह पाक उसके दिल में से निकालते हैं, तासुर खत्म कर देते हैं। मखलूक से न तो लालच न मखलूक का रौब। हजरत साहबा की शान ये थी, किसी मखलूक से कोई तमा नहीं थी, न दोस्तों से, और किसी मखलूक का कोई खौफ नहीं था, न दुश्मनों से। दुश्मन का खौफ नहीं होता था तब अल्लाह पाक सामने आ जाते थे, दोस्त से तमा नहीं होती थी तब अल्लाह पाक सामने आ जाते थे। जो खुद फकीर है उससे क्या तवक्को, जैसे मैं फकीर वैसा दोस्त फकीर, जैसे गरीब फकीर वैसे अमीर फकीर, अमीर गरीब से ज्यादा फकीर, अमीर गरीब से ज्यादा फकीर होता है। एक बुजुर्ग के पास एक साहब हदिया ले जाके दिए, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई रखो कोई बात नहीं, नहीं हजरत दुआ फरमा दीजिए। तो बोले दुआ किस बात की? जब इस तरह कारोबार में तरक्की हो जाए। तो इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि आपके पैसे में इजाफा हो। कहने लगे जी हाँ। कहने लगे ये पैसे रखो, मैं नहीं चाहता, मेरे से ज्यादा आप जरूरतमंद है, मैं अपने पैसे में इजाफा नहीं चाह रहा हूं, आप अपने पैसे में इजाफा चाह रहे हैं, तो कौन बड़ा फकीर? आप बड़े फकीर, ये रखो भाई। इसलिए हदिया देके दुआ भी नहीं मांगना, हदिया देके कभी नहीं बोलना हजरत दुआ कीजिए, अमीर साहब को हदिया दे दिए दुआ कीजिए, मौलाना साहब को हदिया कर दिए दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ कोई बिकने की चीज नहीं होती, दुआ ली जाती है, दुआ करवाई नहीं जाती। ऐसी खिदमत करना कि दिल से उन्हें अल्लाह से बोल देना कि अल्लाह तू भी इसे कुछ दे दे, उसको बोलते दुआ लेना। दुआ ऐसे कराई जाती है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, कि भी किसी को हदिया दे तो दुआ की दरखास्त नहीं करना। हमारे बुजुर्गों में से ये बात साबित है कि जब उनसे कोई हदिया देने के बाद दुआ की दरखास्त करता तो वापस कर देते थे, कहने कि हम दुआ बेचते नहीं है भाई, माफ करना। कि तुम दुआ की दरखास्त कर रहे हो तो बेच रहे हो ना अपने पैसों को, अब दुआ को हमारी खरीद रहे हो तुम, हम दुआ बेचते नहीं, माफी चाहते। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली पर तवक्कुल ऐसा होना है, उनकी रुबूबियत का यकीन ऐसा होना है, उनकी उलूहियत का यकीन ऐसा होना है, उनके पैगंबर की रिसालत का यकीन ऐसा होना है। इसलिए कलमे की ज़ात पर, कलमे पर मेहनत होना है। कलमे पर मेहनत अमल है और नतीजा अमल हिदायत है। कलमे पर मेहनत अमल है, नतीजे अमल उस पर इस्तिकामत है। कलमे पर मेहनत अमल है और नतीजे अमल उसका इखलास है। अंतहजुदहु अन महारिमिल्लाह, अमल और नतीजे अमल। कोशिश वो होना जो चाहिए उसके लिए कोशिश, और कोशिश उतनी होना जितनी चाहिए उसके लिए कोशिश। वसअलहा सायहा फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो उसकी कोशिश की हम खूब कदर करने वाले हैं, उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा। अल्लाह शाकिर है, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। और अल्लाह ताला के शाकिर होने का मतलब ये लिखा है उलमा ने कि अल्लाह कदरदारी फरमाते हैं बंदे की मेहनत की, और उसकी मेहनत को ज़ाये नहीं फरमाते, उसका नतीजा मुरतब कर देते हैं। चाहे उसके अमल में कोताही रह गई हो फिर भी नतीजा मुरतब कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के अलावा दूसरी जगह के अमल में अगर कोताही हो तो नतीजा मुरतब नहीं होता, मगर जब अल्लाह के यहाँ सही नीयत के साथ अमल किया जाता है तो उस नतीजे की कोताही को उस अमल को माफ करके नतीजा मुरतब कर देते हैं। नाकिस अमल को कबूल कर लेते हैं, नाकिस अमल को भी कामिल अमल की तरह उठा लेते हैं, उसकी नीयत को देख के, उसकी कोशिश को देख के, उसके खुलूस को देख के, उसके आजिजी को देख के, उसके इकरार और एतराफ को देख के कि मैं कमजोर हूँ, मैं नाकिस हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, अब जैसा हो सकता था वैसे मैंने पेश कर दिया,
آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے تو قابل نہیں ہیں، مگر آپ محنت اگر قبول کر لیا آپ تو ظاہر نصیب، میری عزت کی بات ہے، میرے شرف کی بات ہے، ٹھیک ہے لاؤ دے دو۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارا ذکر ایسا ہے، ہمارے روزے ایسے ہیں، ہماری تلاوت ایسی ہے، ہماری تسبیح ایسی ہے، ہمارا خروج ایسا ہے، ہماری گشتیں ایسی ہیں، ہماری تعلیم ایسی ہے، ہمارے مشورے ایسے ہیں، ہماری شب گزاریاں ایسی ہیں۔ آپ کو بتائیے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے عمل کا معیار کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی شان کو سامنے رکھ کر، اللہ کے کام کی عظمت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے کام کی نسبت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے کاموں کا موازنہ کرنے کو جائیں گے تو ہم کسی جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں، کسی خانے میں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے۔ اگر انصاف ہے ہمارے اندر تو ہم رکھنے کے قابل نہیں، جی نہیں، یہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ کہتے نہیں رکھا جا سکتا، نہیں ہم رکھ لیتے لوگ۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں رکھا جا سکتا ان کی بارگاہ میں تو پھر وہ رکھ لیتے ہیں ہماری عزت افزائی کے لیے۔ لاؤ دے دو، کوئی بات، قبول ہے۔ قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ ہے دیگر نیست است۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے اور ان کا مرید بھی ان کے ساتھ میں طواف کر رہا تھا، شاگرد، تو آواز آ رہی تھی ایک کہ قبول نیست، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کسی سے تو آواز نہیں آتی نا بھائی، تو جس سے آواز آ رہی خود اس کے خاص ہونے کی نشانی تھی، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جب انہوں بول رہے بار بار قبول نہیں ہے بول کہتے پھر کہیں کچھ چکر مار رہے ہیں۔ مرید بولا، شاگرد بولا اپنے شیخ کو کہ جب وہ بول رہے ہیں اور آواز سنائی دے رہی ہے کہ قبول نہیں ہے تو پھر کہیں کچھ چکر مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی ایک بات بتا، اگر اس گھر کے علاوہ کوئی اور گھر ہے تو بتا، وہاں جا کے چکر مارتا ہوں۔ اگر اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے تو بتا، وہاں جا کے ٹھوکر مارتا ہوں، اپنا سر رگڑتا ہوں، اپنی پیشانی مارتا ہوں۔ کوئی ہے نہیں نا تو میرے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، قبول کرے تو بھی مجھے چکر مارنا ہے، قبول نہیں کرے بھی تو مجھے چکر مارنا ہے۔ بس آواز آ گئی، قبول است گرچہ ہنر نیست است، قبول ہے اگرچہ کہ ہنر نہیں ہے مگر ہم نے قبول کر لیا کہ جزما پناہ ہے دیگر نیست است، کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، یہ تیرا اقرار ہے اس لیے قبول ہے۔ یہ راز ہے ولا یغفر الذنوب الا انت کا، یا اللہ آپ معاف کر دیجئے کیونکہ گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ بولتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا تو اللہ فرمانے بول رہا نا میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، جو معاف کر دیا۔ یہ خاص بات ہے میرے دوستو، اللہ کے ساتھ عاجزی اور اللہ کے سامنے اقرار اور اعتراف اور اپنے کام میں چلتے رہنے کا سیکرٹ ہے۔ یہ راز یہ ہے کہ اپنے کام کی تقصیر، اپنی کوتاہی کا اقرار۔ جس دن ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں بہت کام کرنے والا ہوں، میں بڑا ذمہ دار ہوں، میرے کو بڑی سمجھ ہے، میرے پاس مجھے بڑے اصول آتے ہیں، میں نظام الدین کا بہت چکر مارتا ہوں، بہت چکر مارتے رہتا ہوں، میرے کو ہر چیز معلوم ہے، اس دن سے اترنا شروع ہو جاتا ہوں، اس دن سے گیا کام سے۔ اقرار میں، اعتراف میں، تقصیر اور کوتاہی کا اقرار کرنے میں اپنے عافیت ہے، چونکہ ہم اس وقت سچائی پر ہیں، وہ حق ہے کہ ہم بہت مقصر ہیں۔ اس لیے میرے دوست ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قربانیوں میں اضافہ ہونا ہے۔ عام طور پر جب محنت کر کے، مجاہدے کر کے، قربانیاں دے کے بڑا اجتماع کر لیتے نا، جیسے آپ لوگ کڑبے کا کر کے آئے ماشاءاللہ سے، اللہ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ایک کامن رواج ہے ہر جگہ کا کہ ذرا ٹھنڈے پڑ جاتے، ارے ہوا نا بھائی، ابھی ہوا نا، اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنے سب جماعتیں نکلے، یہ ہوا وہ محنتیں کرے، اتنی جماعتوں کی نصرت کرے، اتنے تقاضے کرے، اتنے مشورے لیے، اب سو جانے کے اس میں رہتے، تھوڑا ٹھنڈے پڑ جاتے، شہر میں کام ٹھنڈا پڑ جاتا، ضلعوں میں کام ٹھنڈا پڑ جاتا، حلقوں میں کام ٹھنڈا پڑ جاتا۔ ارے کام ٹھنڈا پڑے گرم پڑے، میں ٹھنڈا نہیں پڑنے کا ہے۔ یہ مجمع جو ہے نا، یہ سیماہی مشورے میں آنے والا مجمع کوئی بھی عام نہیں ہو سکتا، کسی کو دلچسپی نہیں ان کاموں سے، جو دوسرا ہے وہ جانتا بھی نہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ تو جس کو ہے نا، جس کو عادت ہے، جس کو لگی ہوئی ہے، اس کا کام ہے یہ سارا خواص کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ میں کا ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ خاص الخاص ہے، دعوت کا آدمی ہے، تبلیغ کا آدمی ہے، محنت کا آدمی ہے۔
ذمہ داری کا آدمی ہے، تو جو ذمہ داری ہے اس کو سنسیئرلی، توجہ کے ساتھ، معقولیت کے ساتھ میں سوچ کے طے کرنا ہے کہ میری اپنی قربانی کو جب ہمارے بڑے بڑھانے کو بتا رہے ہیں، پھر مجھے سستی نہیں کرنا چاہیے۔ سستی کا کیا علاج ہے؟ کوئی وظیفہ ہے اس کا کہ سستی کا ایک وظیفہ ہے، پڑھے تو سستی دور ہو جاتی۔ حضرت تھانوی کے پاس ان کے ایک مرید نے لکھا کہ مجھے بہت سستی ہو رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ سستی کا علاج ہے چستی۔ سستی کا علاج ہے چستی۔ سستی کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا کہ پڑھتے ہی آپ کام میں لگ جائیں گے، تشکیل میں نام لکھا دیں گے اور نکل جائیں گے۔ اس کا تو مجاہدہ ہی کرنے کا ہے، نفس کا مقابلہ ہی کرنا ہے، مجاہدے کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ مجاہدے کو تیار کرنے کے لیے جو مضامین سوچنا ہے وہ سوچنا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہے وہ سوچنا ہے، جو محنت کرنے کے لیے جو فضائل ہے وہ سوچنا ہے، ہمارے جو اسلاف اور بڑے جو محنتیں کرے ہیں جس انداز سے محنت کرے وہ سوچنا ہے، ہمارے جو قدوہ اور مقتدیٰ ہیں حضرات صحابہ کرام، ان کی مجاہدوں کو، ان کے قربانیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ امت مسلمہ کا جو حال اس وقت پوری دنیا میں ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ امت مسلمہ جس حالت میں ہے اس حالت کو صحیح کرنے کی خدمت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طور پر ہمارے ذمے مقرر کی ہے۔ دعوت کا کام کیا ہے؟ حضور کی خدمت ہے۔ دعوت کے کام کو کیسے لینا چاہیے؟ حضور کی خدمت کے طور پر لینا چاہیے۔ حضور کا کام ہے نا بھائی، خدمت میں اتنے بڑے مہمان آنے والے ہیں، کون ہے بھائی خدمت کے لیے تیار؟ کیا بولیں گے آپ؟ میں تیار ہوں، میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے۔ یہ حضور کا کام ہے، یہ حضور کی خدمت ہے کہ آپ سارے عالم کے ہیں، لہذا سارے عالم کے افراد تک جانا، جا کے ان کا پیغام پہنچانا، یہ ان کی خدمت ہے، اس لیے ان کا حق ہے۔ یہ سارے عالم کے انسانوں تک جانا اور سارے مسلمانوں تک جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اور وہ میرے ذمے حق ہے، جیسے میری ماں کا حق ہے، جیسے میرے باپ کا حق ہے، جیسے میری اولاد کا حق ہے، جیسے میری بیوی کا حق ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہوگی کہ اپنے اولاد کے حق کو ہم پہچانیں، اپنے بیوی کے حق کو ہم پہچانیں، اپنے اماں کے حق کو ہم پہچانیں، اپنے ابا کے حق کو ہم پہچانیں، دوستوں اور پڑوسیوں کے حق کو ہم پہچانیں، حضور کے حق کو نہ پہچانیں۔ افسوس کی بات ہوگی نہیں؟ یہ حضور کا حق ہے کہ قیامت تک کی ساری انسانیت، جتنے قیامت تک آتے رہیں گے لوگ، سب تک حضور کی بات کے پہنچنے کا انتظام ہونا ہے، کیونکہ ہر 100 سال میں سب بدل جاتے ہیں، انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کا سسٹم جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر کوئی زبان بولنے والا ہو، کوئی نسل کا ہو، کوئی رنگ کا ہو، کوئی علاقے کا ہو، کوئی وطن کا ہو، اس تک بات پہنچنا، اسپیشلی خاص طور پر جو بے طلب بن گئے ہیں ان کے پاس، جو دور ہو گئے ان کے پاس، جو غفلت میں آ گئے ان کے پاس، جو ارتداد کے سیلاب میں جا رہے ہیں، ان کے پاس میں جانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی سب کی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کی ہے جو دعوت کے کام سے مانوس ہیں، جن کے پاس دین کی کچھ فہم ہے، دین کی اہمیت ہے، اللہ رسول کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے، ان کو واقف کرانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہمارا اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان کے لیے وہ چیز نہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ حتی یحب الاخی ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے چاہیے جب تک تم ان کے لیے نہ چاہو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور چاہنے سے مراد صرف تمنا کرنا نہیں ہے، چاہنے سے مراد خالی دعا کرنا نہیں ہے، اس کے لیے جو فزیکل ورک ہے وہ کرنا پڑے گا، اپنی جان مال لگا کے ان تک پہنچنا ہے، تکلیف برداشت کر کے ان تک پہنچنا ہے، اللہ کے لیے، جو اللہ دیکھ رہا ہے، جو جانتا ہے۔ ہم تمہارے تقلب کو، تمہارے آنے جانے کو خوب جانتے ہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لا الہ الا اللہ کو سیکھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ایمان والوں کے لیے بھی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باہر پھرنے کو اور تمہارے گھر میں رہنے کو خوب جانتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، تمہارے گھومنے پھرنے کو،
تمہارے گشتوں میں جانے کو، تمہارے خروج کو، تمہارے سفر کو، راتوں کو، دن کو، گرمیوں میں، سردیوں میں، آرام میں، تکلیف میں، بیماری میں، تندرستی میں، اکرام میں، غیر اکرام میں، استقبال میں، غیر استقبال میں، سب جگہوں پر تمہارے آنے جانے کو ہم جانتے ہیں، اور تمہارے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ دنیا میں آپ کس کو بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کو تو نہیں بول سکتے، ہمارے تقلب کو اور ہمارے مسوا کو۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے تقلب کو بھی، تمہارے گھومنے پھرنے کو بھی، اور تمہارے ایک جگہ رہنے کو بھی اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے ہماری اپنی ہدایت کو بڑھانے کے لیے، ایمان کی کامل کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چلاتے رہنے کے لیے آخرت کی طرف، اللہ پاک نے میرے دوستو اس محنت کو عطا فرمایا ہے، جس کو ہم دعوت کی محنت کہتے ہیں، ایمان کی محنت کہتے ہیں، کلمے کی محنت کہتے ہیں، الوہیت پر محنت، رسالت پر محنت، آخرت پر محنت، اور پوری جیسے ہم پر محنت ضروری ہے ایسے دوسروں پر بھی ضروری ہے۔ سارے لوگوں کو اس محنت میں لانا، اور ان کو اس میں انوالو کرنا، اور ان کو اللہ کے گھروں میں لا کے بٹھا کے ان کو سمجھانا، ان کو گندے ماحول سے نکال کر پاکیزہ ماحول میں لانا، فرشتوں کی صحبت سے نکال کر، یہ شیطانوں کی صحبت سے نکال کر فرشتوں کی صحبت میں لانا، برائی کی جگہوں سے، اڈوں سے نکال کر بھلائی کے خیر البقاع کے اندر ان کو لانا، اور لانا ہی نہیں صرف بلکہ رکھنا اس میں، پھر اس میں اللہ کی بڑائی سنانا، اللہ کی عظمت سنانا، اللہ کے ارادوں کو بتانا، اللہ کے نظام کو بتانا، اللہ کے علم مبارک کو، ان کی صفات کو سامنے رکھنا۔ اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارا ذہن بھی ایسے ہی بنتا رہے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بھی سوچنے کو مجبور ہوں گے۔ اس طریقے سے ہدایت کی آپ محنت ہوگی، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ جب عمل ہوگا نتیجے عمل ہوگا، ہدایت کا فیصلہ اس کا عمل ہے، ہدایت کے فیصلے پر ہدایت آ جانا وہ اس کا نتیجہ ہے، محنت پر ہدایت کا فیصلہ محنت کا نتیجہ، ہدایت کے فیصلے پر ہدایت کا آنا وہ اس کا نتیجہ، ہدایت آنے پر دین پر عمل ہو جانا وہ اس کا نتیجہ، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا وہ اس کا نتیجہ، اور راضی ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کی رحمت اور ان کی مہربانی میں داخل ہو جانا یہ اس کا نتیجہ۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز سامنے آنکھوں کے نہیں ہونا ہے، اس لیے اخلاص کی محنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، ہمارے جو بھی وقت ہمارا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے لگا، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن اگلا وقت ہمارا فوراً لگ جانا ہے، اس کی ترتیب ہمارے سامنے آنی ہے کہ ہم میں سے ہر ساتھی 4 مہینے لگانے والا ہو، اور جس کے لگ کے بہت دن ہو چکے ہوں، حالانکہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو گئے، اتنے تقاضی بھی ہو گئے، حالانکہ میں اتنی مرتبہ ارادے بھی کیا، لکھایا بھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اڑچن ڈال دیتا ہوں، اڑنگ ڈال دیتا ہوں، میرا نفس اور میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے۔ میرے دوستو ویسے ساتھیوں کے لیے تو اسپیشل، اور جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی خروج کی، ان کے لیے تو اور بولنے کی کیا بات ہے، ان کو تو خود ہی سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ہم کتنے محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت کتنی ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے کتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو دعوت کی محنت کے فضائل کو، اور دعوت کی محنت کی خصوصیات کو، اور اس کے اثرات اور نتائج کو، اور اس کے تعلق کو ہدایت کے ساتھ میں سمجھ کر ہم میں سے ہر ایک کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ اللہ کے ذات عالی پہ بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں جانا طے کرے گا۔ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ ارادے کرو، نام لکھا اللہ جزائے۔ جی مولانا جو بولنا ہے بول دیتے۔ الحمدللہ یہ قرآنوں کا مجموعہ ہے، سالانہ 6 ماہ کے لیے بتائیں، سالانہ 6 ماہ، سالانہ 4 ماہ، اس کے سب کے نام آ جائیں اس میں ماشاءاللہ۔ بتاؤ بھائی جلدی جلدی، ہر ضلع والے بتائیں، ہر حلقے والے بتائیں۔ یہ صفحے اول کا مجموعہ ہے، ذمہ داروں کا مجموعہ ہے، نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اب تشکیل ہوئی ماشاءاللہ نظام الدین میں بھی اس کی، سالانہ 6 ماہ اور سالانہ 4 ماہ کی ترتیب پر آنا ہے۔ بتائیں جلدی جلدی ماشاءاللہ۔ جو ذمہ دار ساتھی ہیں لکھنے والے وہ پیچھے بھی جائیں۔